بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ دشمنوں کا ایجنڈا ایرانی عوام کے ایمان کو کمزور کرنا ہے، لیکن دشمن اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت مسلمین کا متحد ہو کر پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت مسلمین کا متحد ہو کر اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنانے پر اتفاق۔ ہندوستان میں اسلاموفوبیا اور مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے دباؤ پر ملیشیا کا سخت رد عمل۔ دیگر ممالک میں بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ملیشیا کے وزیر خارجہ کا انتباہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے دنیا میں بڑھتی ہوئی اسلاموفوبیا کی لہر کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے نفرت کی روک تھام کے عالمی دن کی مناسبت سے منعقدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اسلاموفوبیا کے روز افزون عمل اور عقائد کی بنیاد پر افراد کی توہین میں اضافے کو پرامن بقائے باہمی اور قوموں کے درمیان تحمل و برداشت کے فروغ کی راہ میں سنگین خطرہ قرار دیا۔ ایرانی مندوب مجید تخت روانچی نے نفرت کی روک تھام کا عالمی دن منانے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ نفرت، امتیازی سلوک اور تشدد کے پھیلاؤ نے دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلم معاشرے کو بڑے مسائل و پریشانیوں سے دوچار کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ یہ عمل اسلام دشمن گروہوں کے اقدامات کا مقابلہ کرنے میں حکومتوں کی بے عملی اور اسلام دشمن میڈیا کے ذریعے اس کی ترویج کی وجہ سے بعض ملکوں میں حجاب پر پابندی، قرآن سوزی اور دینی مقدسات کی توہین جیسے سیاسی اقدامات کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ انہوں نے حجاب کے بہانے مسلم لڑکیوں اور خواتین کو اذیت پہنچائے جانے کی روک تھام کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اسلاموفوبیا پر مبنی اس کے رجحانات نے تشدد اور انتہا پسندی کے لیے ماحول سازگار بنایا ہے کہ جو سماجی نظم اور تمام معاشروں میں امن و سیکیورٹی اور فلاح و بہبود کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اس اجلاس میں صہیونی حکومت کے نمائندے کے بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کا طرہ امتیاز نسل پرستی اور نفرت پھیلانا ہے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہندوستان میں رونما ہونے والے اسلام مخالف واقعات جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ نے خبردار کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف رونما ہونے والے واقعات کے نتیجے میں ایشیائی ملکوں کی مسلم آبادی کے جذبات مجروح ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل کے دور میں جب خبریں تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں، ہمیں صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت جدوجہد کرنا چاہیے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں اسلاموفوبیا کے واقعات سے دیگر ممالک کے لوگ متاثر ہوں۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے مختلف ادیان کے لوگوں کے درمیان مفاہمت اور دوستی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک اس سلسلے میں ہندوستان کے ساتھ مشترکہ پلیٹ فارم قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں ہندوستان کی حکمران جماعت بی جے پی کے 2 سرکردہ لیڈروں کی جانب سے ایک ٹی وی مباحثے کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف شدید علاقائی و عالمی رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی نے اگرچہ مذکورہ لیڈروں کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کر دیا ہے، تاہم اس معاملے پر احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ان لیڈروں کی گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں آ سکی ہے، جبکہ توہین رسالت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر حکومت سخت کارروائی کر کے بعض لوگوں کے گھروں کو مسمار کر رہی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان
دو الگ الگ تصادم میں 4 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ کشمیر زون کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ وادی کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ کے تجن علاقے اور شمالی قصبہ سوپور کے تلابل علاقے میں 2 الگ الگ تصادم میں 4 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ پولیس نے پلوامہ انکاؤنٹر کے بارے میں کہا کہ اس تصادم میں 2 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مارے گئے عسکریت پسندوں کا تعلق کلدن تنظیم جیش محمد سے ہے۔ ادھر سوپور میں بھی تلابل کے علاقے میں ایک عدم شناخت مسلح عسکریت پسند مارا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تلابل میں مسلح عسکریت پسندوں کے روپوش ہونے کی خبروں کے بعد علاقے کا محاصرہ کیا گیا اور پھر دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ سوپور انکاؤنٹر کافی دیر تک جاری رہا۔ پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت مسلمین نے ملک میں بیرونی مداخلت کی روک تھام اور صہیونی سازشوں کا مقابلہ مل کر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس جعفری نے اسلام آباد اجلاس کے دوران ایک مشترکہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت دونوں جماعتیں آزاد خارجہ پالیسی اور اتحاد بین المسلمین کے ایجنڈے پر کام کریں گی۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت مسلمین نے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے گٹھ جوڑ اور پاکستان میں بیرونی مداخلت کی روک تھام کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور راجہ ناصر عباس جعفری کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے تحت دونوں جماعتیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کی روشنی میں فلسطین اور کشمیر کے عوام کی قانونی جدوجہد کی حمایت جاری رکھیں گی اور اس سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ پاکستان کے دونوں سرکردہ سیاسی رہنماؤں نے خطے کے تمام ملکوں اور خاص طور سے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے اور تعمیری روابط کے فروغ کے لیے کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے قیام کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر حزب اللہ کے جالے اور اس تحریک کے چاہنے والے جشن منا رہے ہیں۔ حزب اللہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر محمد عفیف نے کہا ہے کہ لبنان کی تحریک استقامت 40 برس کے دوران طاقتور ہوئی ہے اور آج سیاست، تعلیم و صحت کے میدان میں اور پارلیمنٹ میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ آج بھی ملک کے لیے ایثار و قربانی کے جذبے سے سرشار ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ تنظیم مسجد الاقصی کی آزادی تک قائم و دائم رہے گی۔ حزب اللہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ نے کہا کہ اس تنظیم کی سالگرہ کے ثقافتی، ابلاغیاتی اور عوامی پروگرام کا مقصد نئی نسل تک شہداء کے پیغام کو منتقل کرنا ہے، کیونکہ ان کا ہماری گردن پر بہت حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کی 40 سالہ جدوجہد کی تاریخ کو جعلسازی اور تحریف سے محفوظ رکھا جائے۔ واضح رہے کہ حزب اللہ کا قیام سن 1985 میں باضابطہ طور پر عمل میں آیا ہے۔ حزب اللہ نے پچھلے 4 اشروں کے دوران بے پناہ جدوجہد کی ہے اور سن 2000 اور 2006 میں 2 بڑی کامیابیاں اسے نصیب ہوئیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حزب اللہ ملکی مفادات کی ضامن ہے۔ لبنان کے عوام حزب اللہ کو ایسی تنظیم سمجھتے ہیں جو پورے خطے میں لبنان کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے کہا ہے کہ عزم الصادقین فوجی مشقیں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی ہیں جو غزہ کے ساحلوں پر انجام پا رہی تھیں۔ سرایہ القدس فوجی مشقوں کے دوران جو پیر سے غزہ پٹی میں ہو رہی تھیں، غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامت کی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی کی قدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے ایک پریس کانفرنس میں اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان فوجی مشقوں میں سینکڑوں مجاہدین نے غزہ کی سطح پر کئی محاذوں پر فوجی کارروائیوں میں حصہ لیا اور فوجی آمادگی اور زمان و مکان کے لحاظ سے اپنی بھرپور فوجی اور دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا،
جس سے میدان جنگ میں مجاہدین کی بھرپور صلاحیتوں اور اس میں اضافے کا اندازہ ہوتا ہے۔ القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے کہا کہ ہم عزم الصادقین فوجی مشقوں کے اختتام پر تاکید کرتے ہیں کہ ملت فلسطین کے جوانوں، امت مسلمہ اور عرب قوم کے لیے امید کی کرن باقی ہے، اور ہم صہیونی دشمن کا پوری بہادری اور طاقت سے مقابلہ کریں گے اور اپنے قیدیوں، اپنے عوام اور مقدس مقامات کی پوری طرح سے حفاظت کریں گے۔ ترکی کے جنگی طیاروں نے عراق کے صوبے نینوا کے شہر سنجار پر بمباری کی ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر شہر سنجار کی ایک سڑک پر بمباری کی ہے۔ اب تک اس حملے میں ہونے والے ممکنہ جانی و مالی نقصانات کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ گزشتہ ہفتے بدھ کو ترکی کے توپ خانوں نے بھی عراقی کردستان میں واقع دھوک کے بعض علاقوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اس سے قبل دھوک پر ترکی کی فوج کے حملے میں تھوڑی دیر پہلے اس ملک نے ضلع سنجار کے سنونی تحصیل پر بمباری کی تھی، جس میں 4 عام شہری ہلاک ہو گئے تھے، جن میں ایک بچہ بھی شامل تھا۔ یمنی شہریوں نے جنوبی صوبے عدن میں جہاں جارے سعودی اتحاد قابض ہے، ابتر اقتصادی و سیکورٹی صورتحال کے خلاف مظاہرہ کیا اور موجودہ حالت کا ذمہ دار سعودی اتحاد کو قرار دیا۔ الخبر الیمنی نیوز ویب سائٹ نے رپورٹ دی ہے کہ مشتعل مظاہرین نے شہریوں کی معاشی بدحالی اور سیکورٹی کی صورتحال پر احتجاج کرتے ہوئے جنوبی شہر عدن کی کچھ اہم سڑکوں کو بند کر دیا۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات پر توجہ نہ دی گئی تو وہ احتجاج تیز کر دیں گے۔ اقوام متحدہ نے طالبان انتظامیہ کی کابینہ کے 2 وزیروں کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ نیو یارک میں سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ طالبان کابینہ کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر عبدالباقی حقانی اور نائب وزیر تعلیم سعید احمد شہید کسی دوسرے ملک کا دورہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ فیصلہ پابندیوں سے متعلق اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے کیا گیا ہے، جس میں سلامتی کونسل کے 15 ارکان بھی شامل ہیں۔